الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدی وما خلفها وموعظة للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں مخاطب بنی اسرائیل ہیں اور ان کے ماضی کے حالات سے کچھ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر نقل فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک اہم میثاق اور عہد لیا۔ بنی اسرائیل چونکہ شہادت علی الناس کے منصب پر فائز تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر ان سے اپنی دین اور شریعت پر قائم رہنے اور اپنے فرائض منصبی کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عہد لیتے رہے ہیں۔ لہذا ایک اور عہد اور میثاق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک پختہ میثاق، پختہ عہد لیا تھا۔ میثاق اصل میں پختہ وعدے کو کہتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا۔ یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ طور پہاڑ کے قریب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک پختہ وعدہ اور پختہ عہد کیا جا سکے۔ اس عہد کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے طور پہاڑ کو گویا ان کے سر پر صاحبان کی طرح طاری کر دیا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جلالت و ہیبت اور اس کی قدرت کا ان کو اندازہ ہو سکے کہ جس ہستی کے سامنے یہ عہد باندھ رہے ہیں وہ کتنی عظیم ہستی ہے اور کتنی قدرت والی ہے۔ یعنی یا تو طور پہاڑ ان کے اوپر، ان کے سر پر صاحبان کی طرح طاری ہو گیا تھا، اور یا ایک رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت ایک زبردست قسم کا زلزلہ آیا تو گویا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ طور پہاڑ ان کے سر پر صاحبان کی طرح آ چکا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ بہت اہم اور پختہ عہد اللہ تبارک تعالیٰ کو لینا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جلالت اور اپنی قوت کے اظہار کے لیے ان سے اس طرح سے عہد لیا تاکہ یہ انہیں یاد بھی رکھ سکیں، اور یہ عہد اور یہ پختہ وعدہ اس واقعے کے ذریعے سے انہیں یاد بھی رہے۔ اور کیا عہد لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یعنی کیا دیا ہے؟ ہم نے یہ کتاب، یہ تورات تم کو دی ہے، اس تورات اور اس کتاب کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، اس کو فراموش نہ کر دو۔ یعنی یہ عہد اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا، یہ کتنا اہم عہد ہے۔ یعنی امت میں جب کوئی زوال آتا ہے تو در حقیقت ہوتا یہی ہے کہ امت اپنی کتاب کو، اپنے اس پیغام کو جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں اس امت کو عطا کیا ہے اس کو وہ فراموش کر دیتی ہے، اس کو وہ بھول جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر اس اہتمام کے ساتھ یہ عہد لیا کہ دیکھو ہم جو کتابیں دیتے ہیں، ہم جو وحی نازل کرتے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور اس وحی کے ذریعے سے جو ہم تم کو پیغام دیتے ہیں اس کو کوئی معمولی پیغام مت سمجھو، اس کو کوئی معمولی بات مت سمجھو، لہذا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو یاد رکھو۔ لعلکم تتقون، اس طرح سے ممکن ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو گے، اس طرح سے ممکن ہے کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، اور یا یہ ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کتاب ان کو دے رہے ہیں خاص طور پر میرے بندے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اس کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ یعنی یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کی گئی، اور اس قرآن حکیم کے ضمن میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم بھٹکو گے نہیں،
ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہو گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یعنی یہی جو عہد باندھا گیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو اس کتاب سے تم پھر گئے، کتاب کو تم نے چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، اور بہت ساری اور چیزیں تم نے اپنی دین میں داخل کر دیں جو کہ کتاب کے سوا ہے۔ یہ ہوتا ہے امت کے زوال کا سبب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ انتہائی اہتمام سے اور پختگی سے ایک عہد باندھ رہے ہیں کہ دیکھو تم اسی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور امت وہی اسی کتاب کو چھوڑ دیتی، اسی کو فراموش کر دیتی۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی معاملہ کیا، ان سے اس پختگی سے عہد باندھا گیا، لیکن انہوں نے اسی کتاب سے کو چھوڑ دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک۔ اور آج یہ مسلمان امت جس کو کہ یہ کتاب دی گئی ہے قرآن حکیم، یہی اصل میں دین کا اصل ماخذ ہے، یہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام۔ دیکھا جائے تو آج امت نے اس کو پس پوش ڈال دیا، اسی کو چھوڑ دیا، اس کے سوا اور بہت ساری چیزیں دین میں داخل کر لی، اور بہت ساری چیزوں کو وہ دین سمجھنے لگے، لیکن یہ کتاب کہیں دور چلی گئی۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ جو کتاب دی جائے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا جائے، اس سے روگردانی کی روش اختیار نہ کی جائے۔ لیکن جس طریقے سے بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اسی طرح آج مسلمانوں نے بھی یہی معاملہ کیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد اس عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم تو بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، تم تو انتہائی نامراد ہو جاتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم تھا، یعنی کتاب چھوڑ دینے کے بسبب اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ہستی کو ختم کر سکتا تھا، تمہیں عذاب دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی فضل اور کرم ہوا، اس کی یہ رحمت کا سبب ہے کہ اس نے تمہیں باقی رکھا، اور اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو انہیں بھی جنہوں نے سبت کے قانون کی نافرمانی کی، جنہوں نے سبت کی بے حرمتی کی۔ سبت کہتے ہیں چھٹی کے دن کو، اور یہ شروع سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت میں جمعے کا ہی دن رہا ہے، اور یہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص طور پر بندگی اختیار کی جائے، عبادت کی جائے۔ لیکن یہود نے اپنی ریشہ دوانیوں کے ذریعے سے اس جمعے کے دن کو ہفتے کے دن سے بدل دیا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جمعہ ہی کا دن کیوں، تمام دن تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم ہفتے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خواہش کے پیش نظر ان کو یہ ہفتے کا ہی دن دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے، چلو یہ ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ عیسائیوں نے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اتوار کا دن اپنے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر لیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے لائے ہوئے دین کے مجدد ہیں، انہوں نے پھر سے اس کو اپنے اصل مقام پر کھڑا کر دیا، اور عبادت کا دن جمعہ کا دن یا چھٹی کا دن، در حقیقت جمعہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا۔ تو بہرحال یہ ایک بستی کا واقعہ تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک میں اس کا تذکرہ ہے۔ اتفاق سے ہم سورہ بقرہ کی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ آیت نمبر 63 سے 66 ہے، اور سورہ اعراف میں یہ واقعہ آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک یہ واقعہ بیان ہوگا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سبت کے معاملے میں نافرمانی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ہو جاؤ بندر، ذلیل ہو کر، لعنت کیے ہوئے ہو کر بندر بن جاؤ۔ یعنی یہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ معلوم ہوتا ہے سورہ اعراف کے مطالعے سے کہ یہ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی، اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے یہ تمہارے لیے اب عبادت کا دن، تم نے خود ہفتے کے دن کو چوز کیا ہے، تو ٹھیک ہے پھر یہ دن تمہارے کسی دنیاوی کام کاج کے لیے نہیں ہوگا، تمہاری کسی معاشی جد و جہد کے لیے پھر اب یہ نہیں ہوگا۔ اس دن تم مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، یہ دن تم مخصوص کر لو اللہ کی بندگی کے لیے اور اس عہد کو یاد کرنے کے لیے۔ وہ جو عہد تم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے باندھا ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے اپنے اس دن کو مخصوص کر لو، اس دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔
سورہ اعراف میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہ معاملہ کیا کہ مچھلیاں خاص ہفتے کے دن خوب سمندر کے کنارے کنارے آ جایا کرتی تھیں، اور باقی دن جو ہفتے کا دن جب نہیں ہوتا تو پھر مچھلیاں نہیں آتی۔ یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا، آزمائش تھی۔ تو پھر انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ یہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن سمندر کے قریب کوئی گڑھا کھود دیتے تھے، اور سمندر سے لے کر اس دریا سے لے کر اس گڑھے تک ایک نالی بنا لیتے تھے۔ مچھلیاں جو ہے وہ اس نالی کے ذریعے سے اس گڑھے میں آ جاتی تھی، اور اس نالی کو پھر وہ بند کر دیتے تھے۔ اتوار کے دن پھر جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ ہم نے اس حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کی، ہم نے ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ اگر ہمیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن تو مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے تو ہم نے ہفتے کے دن کوئی مچھلی کا شکار نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے ہیلا کیا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس دن کو مخصوص کر لیں، اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور یہ ہیلا کر کے اپنا پورا دن اسی ایکٹیویٹی میں ضائع کیا کہ وہ گڑھے کھودتے رہے اور مچھلیاں جس گڑھے تک آنے کا موقع فراہم کرتے رہے، اور پھر اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لی۔ تو یہ دین میں جب یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو اسی طریقے سے لوگ ہیلا اور اسی طریقے سے لوگ راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، چور دروازے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی مقصد تو در حقیقت یہ تھا کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اختیار کی جائے۔ اس مقصد کو بھول جاتے ہیں لوگ کہ یہ حکم جو دیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد پش پش ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ہیلے کے ذریعے سے اور اس چور دروازے کے ذریعے سے بظاہر تو اس حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی ہوتی، لیکن اصلاً اس کی روح غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اس دور کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی ہمارے کچھ دین کے علمبردار، دین کے علماء اس طرح کے ہیلے کا مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے دین کی وہ اصل روح سے اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے نافرمانی کی سبت کے قانون کے معاملے میں، تو ہم نے کہا کہ بن جاؤ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور پھر ہم نے ان کو بنا دیا عبرت کے طور پر، وہ جو کہ اس وقت بھی موجود تھے اور بعد کے آنے والوں کے لیے بھی۔ یعنی پھر اس واقعے کو بھی اور اس پوری کی پوری قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ یعنی جو بھی اس علاقے سے گزرتا تھا، وہ چونکہ سمندر کے کنارے وہ بستی آباد تھی تو بہت سے لوگ وہاں سے گزرتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ مسخ کر دیا گیا، ان کی شکلیں بھی مسخ کر دی گئیں، اور سزا کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر کی طرح بنا دیا۔ تو یہ اب نشان عبرت ہو گیا ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت بھی موجود تھے، اور بعد کے آنے والوں کے لیے بھی۔ ان کی یہ مسخ شدہ تصویر، ان کی یہ مسخ شدہ شکل جو ہے وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ وہ موعظۃ للمتقین، اور یہ موعظت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، جو کہ پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے یہ در حقیقت یہ واقعہ نصیحت ہے، اس سے وہ سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہے: اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔